أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 102 سورہ آل عمران۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو تقو، تقو کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا، اور فعل ہے، اس کے معنی ہے ڈرتے رہو۔ تقوا اللہ، اللہ سے، حق، جیسا کہ حق ہے، تقاتہ، اس سے ڈرنے کا۔ تقاتہ کا روٹ ورڈ بھی واو قاف یا ہے۔ ولا، اور نہ، تموتن، ہرگز تم مرنا، اور نہ ہرگز تم مرنا۔ تموتن کا روٹ ورڈ میم واو تا، اور یہ فعل ہے، الا، مگر، وانتم، تم سب، مسلمون، مسلمان ہو۔ واعتصموا، عین صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، اس کے معنی ہے مضبوطی سے پکڑو۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا، اور نہ، تفرقو، فرقہ فرقہ بنو یا پھوٹ ڈالو، یہ بھی فعل ہے، اور فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَاذْكُرُوا، زال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، اور یاد کرو نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، احسان اللہ کا، علیکم، تم سب پر، از جب، تم سب تھے، اعداء، دشمن، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے، فَأَلَّفَ، پھر الفت دی، الف لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، بینا، درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں کے، فَأَصْبَحْتُمْ، پس اب ہو گئے، صاد با ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے، اخوانا، بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلیٰ، پر، شفا، کنارے، شین فا واو شفا کا روٹ ورڈ ہے، حفراتن، ایک گڑھے کے، اسم ہے یہ، ہا فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، من النار، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، نون قاف زال اس کا روٹ ورڈ ہے، پس بچا لیا تم سب کو یا نجات دی تم سب کو، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین، کھولتا ہے، یبین اللہ، اللہ، لکم، تم سب کے لیے، آیاتی ہی، اس کی آیات، لعلکم، شاید کہ تم سب، تہتدون، ہدایت پاؤ، راہ پاؤ، ہا دال یا تہتدون کا روٹ ورڈ۔ اب آیت نمبر 104، وَلْتَکُمْ، کاف واو نون، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ضرور ہو، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت،
यदऊना जो बुलाती रहे, यदऊना बुलाती रहे, दाल आइन वाव इसका रूट वर्ड है, या दावत देती रहे, इला तरफ, इलल खैरी खैर के यानी नेक काम की तरफ, व यअमुरूना और हुक्म करती रहे, अलिफ मीम रा इसका रूट वर्ड है, बिल मारूफी अच्छे कामों का, वयनहौना नून हा या इसका रूट वर्ड है, और मना करें और रोकें, अन बारे में, अनिल मुनकर बुराई, वउलाइका और वही लोग हैं, हम वो सब, हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं, फा लाम हा मुफलिहून का रूट वर्ड है, वला और ना, तकूनु हो जाओ, कल लजीना उन लोगों की तरह, तफर्रकू जो मुतफर्रिक हो गए, फाराकाफ इसका रूट वर्ड है, वख्तलफू और इख्तलाफ करने लगे, मिन बादी बाद इसके, माँ जाअहुम के आई उनके पास, हुमुल बैयिनात साफ हुक्म, वउलाइका यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीम बहुत बड़ा। आयत नंबर 106। यौम जिस दिन, तब यज्जु बा या ज़ाद इसका रूट वर्ड है, सफेद होंगे, वजूहुन चेहरे, व तस्वदु सीन वाव दाल इसका रूट वर्ड है, अस्वद से, स्याह होंगे, वजूह चेहरे, फअम्मा तो रहे, अम्मल लजीना वो लोग, लजीना स्वदत स्याह हुए, वजूहुहुम उनके चेहरे, अकफर तुम क्या तुमने कुफर किया, बाद ईमानिकुम बाद ईमान लाने के, फजूकू बस जायका चखो, अमर का सीगा है, फजूकुल अजाबा अजाब का, बिमा बवजे उसके, को तुम जो तुम थे, तकफुरून कुफर करते, व अम्मल लजीना तो रहे वो लोग, लजीना बियज़्वत सफेद हुए, वजूहुहुम उन सब के चेहरे, फफी अलबत्ता में, रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत में होंगे, हम वो सब फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे, तिल का ये, आयातुल्लाही आयतें हैं अल्लाह की, नतलूहा हम पढ़ते हैं इसे, अलई का आप पर, बिल हक की हक के साथ, ठीक ठीक, वमा और नहीं, वमल्लाहु अल्लाह, युरीदु चाहता, युरीदु का रूट वर्ड है, रा वाव दाल और ये फेल है, जुल्मन जुल्म, लिल आलमीन आलम वालों पर, खलकत पर, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है,
وما اور جو فل ارض زمین میں، وَإِلَى اور اللہ کی طرف ترجعو رجوع ہے۔ را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ترجعو الامور سب کاموں کا، ہر کام کا، امور کا روٹ ورڈ ہے الف میم را۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 102 سے۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ مرو مگر مسلمان، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو، اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جبکہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح کھولتا ہے اللہ تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف، اور حکم کرتے رہے اچھے کاموں کا، اور منع کریں برائی سے، وہی لوگ پہنچے اپنی مراد کو۔ اور مت ہو ان کی طرف جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو صاف حکم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، سو وہ لوگ کہ سیاہ ہوئے چہرے ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر؟ اب چکھو عذاب بدلے اس کفر کرنے کا۔ اور وہ لوگ کہ سفید ہوئے چہرے ان کے، سو رحمت میں ہے اللہ کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حکم ہے اللہ کے، ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک ٹھیک، اور اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا خلقت پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب اس کی جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں جب سورہ آل عمران شروع کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، اور یہاں پر اب ہمارے پاس یہ جو رکوع ہے اس میں سورہ آل عمران کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ بعد کے 10 رکوع جو ہیں، اور جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ بقرہ کے نصف اول میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، اور آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت آ چکی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، جو آیت نمبر 100 تھی۔ لیکن مسلمانوں سے اصل جو خطاب ہے وہ یہاں 11ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اصل میں مسلمانوں کو، امت کو ایک لائحہ عمل دیا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ امت اب قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اور قیامت تک اس نے ہر طرح کے نشیب اور فراز سے گزرنا ہے۔ اس میں زوال بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اولو العزم اور باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا۔
لیکن جب بھی تجدید دین کا کوئی کام ہو، دین کو اثر نو تر و تازہ کرنے کی کوشش ہو یا دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کے لیے ایک لایہ عمل درکار ہوگا۔ اب وہ جو لایہ عمل ہے وہ سورہ آل عمران کی ان 3 آیتوں میں، آیت نمبر 102، 103 اور 104 میں نہایت جامعیت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اب ایسی ہی 3 جامع آیات سورہ عصر میں بھی ہیں۔ اب یہ جو لایحہ عمل ہے، اس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی کرنا ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے یہ سب سے سخت آیت ہے۔ اس پر صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب سورہ تغابن کی یہ آیت نازل ہوئی جو آیت نمبر 16 ہے، اس میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تب ان کی صحابہ کرام کی جان میں جان آئی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، لہٰذا تمہارا کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرنے پائے، کوئی پتہ نہیں موت کس وقت تمہیں دبوچ لے۔ اب اگر شخصیتیں نہیں بنی ہوں گی تو اجتماعی اصلاح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں پہلے شروع میں افراد کی کردار سازی پر زور دیا گیا ہے، اور یہاں پر پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر دوسری چیز جو اگلی آیت میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب جو آیت نمبر 101 ہم نے پچھلے رکوع کے آخر میں پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اس کی حفاظت میں آ جائے، اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی۔ سورہ حج کی آخری آیت میں یہ الفاظ آتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں کیسے آیا جائے، اللہ سے چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ تو متعدد احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یہ رسی قرآن ہے۔ یعنی اللہ کے قرب کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک طرف انسان میں تقوی پیدا ہو، دوسری طرف قرآن کے نظریات اور قرآن کی حکمت کا فہم ہو۔ اس لیے کیونکہ جو انسان ہے اس میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکری کا ایک ریوڑ ہے، ایک چرواہا ہے جو اسے ہانک کر لکڑی سے لے کے جا رہا ہے۔
انسان کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک جیسے ہونے ہوں گے، ان کی سوچ ایک جیسی ہونی ہوگی، کیونکہ انسان حیوان عاقل ہے، شعور رکھتا ہے۔ تو مختلف انسانوں کی اجتماعیت تبھی ہو سکتی ہے جب ان کی سوچ ایک ہو، ان کی نظریات ایک ہو، ان کا مقصد ایک ہو، اور اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں ہم خیالی، ہم نظری پیدا کر دے، مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ چیز قرآن ہے جو حبل اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں قرآن حکیم کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور اللہ سے تعلق کا، اور وہ اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابشرو ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن، پس بے شک یہ قرآن، سبب ترفعہ بید اللہ و ترفعہ بایدیکم، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ قرآن اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب یہاں پر اس ساری چیز سے ہمیں جو چند باتیں واضح ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا پتہ لگتی ہیں کہ سب سے اول چیز تقوی، مسلمانوں کی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے، ناقابل تسخیر بنانے کے لیے سب سے اول چیز تقوی ہے، پھر باہمی اتفاق اور اتحاد ہے، اور تیسری چیز تفرق اور اختلاف سے بچنا ہے۔ اب اس کے سلسلے میں کہ تقوی کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں۔ تقوی کے کئی درجات ہیں۔ ادنا درجہ کفر اور شرک سے بچنا ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا درجہ جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے خاص نائبین کو نصیب ہوتا ہے، کہ اپنے قلب کو ہر غیر اللہ چیز سے بچانا، اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے معمور رکھنا۔ اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ہمیشہ ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ اب جو اس بارے میں مختلف رائے آئی ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں۔ بعض نے فرمایا کہ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے، یعنی اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی باتیں بنا رہا ہے، ملامت کر رہا ہے آپ پر، تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس، اپنی اولاد یا ماں باپ کی کا نقصان ہو۔
بعض نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقوی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اس میں یہ بھی اس سے مراد ہے کہ گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقوی ادا ہو گیا۔ اگر اس شخص نے پوری توانائی صرف کرنے کے بعد بھی کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو گیا تو وہ حقوق تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ تقوی در حقیقت پورا اسلام ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت، اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کا نام ہی تقوی ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تم حشر میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے اور پوری کوشش کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت بھی اسلام پر ہی آئے گی۔ اب اس حوالے سے بعض جو حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی اور آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ چیز ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتی ہے جن کے عمل میں اول سے اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ اب اس بات کو اس طرح سے، اور بھی جب مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں بات آتی ہے، اتفاق کے بارے میں بات آتی ہے، تو اختلافی رائے ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر جماعت، ہر گروہ اپنا اپنا نظریہ رکھتی ہے اور وہ اپنے نظریے کو دوسروں پر تھوپنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام ضرور ایسی چیز ہے جس پہ سب انسانوں کو متفق ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے جو بلا شبہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اس لیے قیامت تک اس میں کسی تحریف، تغیر، تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اب جو فرق رہ گیا وہ صرف فہم قرآن اور تعبیر قرآن پر میں رہ جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے جی جو بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس میں اس کی مثال ایسی ہے کہ جب مسلمان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہوں، اعتصام کر رہے ہوں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی بلندی پر چڑھتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لے اور ہلاکت سے محفوظ رہے۔ یعنی اشارہ اس طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، قرآن کو پکڑے رہو گے، تو کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلمانوں کی اجتماعی قوت بھی ناقابل تسخیر ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم میں بار بار اس چیز سے منع کیا گیا ہے، فرقوں میں تقسیم ہونے سے،
اس کے حوالے سے آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں کہ دوسری آیت میں آتا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، اول یہ کہ تم عبادت اللہ کے لیے کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوم یہ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تھامو اور نا اتفاقی سے بچو۔ سوم یہ کہ اپنے حکام اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور جو تین چیزیں اللہ جن سے ناراض ہوتے ہیں وہ ہیں بے ضرورت قیل و قال، یعنی بحث مباحثہ۔ دوسری چیز بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، اور تیسری چیز اضاعت مال۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اس سے اگلی آیت آتی ہے، یہ جو آیت نمبر 103 میں ہی کا جو اگلا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، سو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہاں پر اولین مخاطب انصار ہیں، ان کے دو جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، لڑتے آ رہے تھے، 100 برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن جب اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور دلوں میں ایمان آ گیا، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح اسلام کی وجہ سے پورے عرب کے اندر غارت گری کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ نے اسے دارالامن بنا دیا۔ یعنی اس حوالے سے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں شریر لوگوں نے اوس اور خزرج کے قبیلوں کو پچھلی جنگ یاد دلا کر فساد کرنا برپا کرنا چاہا، تو اس آیت میں اس کا بھی مکمل علاج بتا دیا گیا کہ تم پہلے کفر میں تھے، اور تم آگ کے کنارے، گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی جہنم میں جانے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس سے بچا لیا۔ جی، اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتی رہے۔ یعنی اس آیت میں جماعت کے تین کام کے کرنے کے تین کام بتائے ہیں، جس میں اول چیز دعوت الی الخیر ہے، اور سب سے بڑا خیر خود یہ قرآن ہے۔ یعنی کہ ایک امت میں ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو کہ لوگوں کو اللہ تعالی، جن کو اللہ نے خود اللہ نے انہیں جاگنے کی توفیق دی ہے، تو اب وہ دوسروں کو جگائیں، ایک جماعت بنائیں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں۔
اب یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، تو فلاح پانے والے لوگوں کی جو اس میں نشاندہی ہے وہ 3 کام کی بتائی گئی ہے۔ پہلی چیز دعوت الخیر، دوسری چیز امر بالمعروف، اور تیسری چیز نہی عن المنکر۔ اس حوالے سے ہمارے پاس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، پس اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، پھر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دل میں نفرت موجود ہے تو پھر اگلا قدم بھی اٹھاؤ، یعنی زبان سے کہنا شروع کرو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ کام مت کرو۔ پھر اس حوالے سے جو ہمارے پاس بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون جو بیان فرمایا ہے وہ سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیح اور اعمال صالح کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس حوالے سے ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم خدا سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یعنی اس سب چیزوں سے ہمیں یہ باتوں سے، روایات سے، آیات سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی قدرت ہے اس کے مطابق یہ کرنا چاہیے، لیکن اس صورت میں جب خود علم نہ ہو تو پھر پہلے فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ خود علم حاصل کرے، واقفیت پیدا کرے، احکام شریعہ کے معروف اور منکر کا علم حاصل کرے، اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو لے کر بحث مباحثہ کرنے لگے اور معاشرے کو درست کرنے کے بجائے خرابی کا سبب ہو۔ پھر ہمیں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ پھر اس میں اجتہاد کے حوالے سے آتا ہے، اجتہاد اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں واضح حکم موجود نہ ہو، تو اس کے جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔
لیکن پھر میں واضح کرتی چلوں، یہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات اور روایات ظاہراً اور متضاد سمجھی جاتی ہیں، اور ایسے موقع پہ صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت آتی ہے، آیت نمبر 105، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ بھی ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں، اور اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئیں۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، یعنی یہود اور نصارہ کے باہمی اختلاف اور تفرقے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد، نفسانی اغراض کے لیے اختلاف اور تفرقے کی راہ پکڑی اور اس پہ جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائی میں بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے کہ فرقہ بندیوں سے پرہیز کرو، اپنے دنیا کے مفادات کے لیے، اپنی مال کی لالچ میں، یا اپنی عزت کے لیے اپنی فرقہ بندی سے پرہیز کرو۔ اب آگے ہمارے پاس آیت نمبر 106 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے؟ یعنی کہ ہدایت کے آنے کے بعد تم لوگ تفرقے میں پڑ گئے، تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا۔ اب اس حوالے سے ہمارے پاس جو مختلف رائے آتی ہیں، یہاں پر سفیدی سے مراد نور ایمان کی سفیدی، یعنی مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن اور مسرت سے فرحاں ہوں گے، اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی اور اس کو اور تاریک کر دے گی۔ اب یہ سیاہ چہرے والے کون ہیں، سفید چہرے والے کون ہیں، اس کے حوالے سے بھی مختلف رائے آتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک رائے آتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے سفید ہوں گے اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل تو آپ کی تصدیق کرتے رہے، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو بجائے آپ کی تائید اور نصرت کرنے کے الٹا تکذیب شروع کر دی۔ پھر اس میں ہمارے پاس یہ بھی رائے آتی ہے مومنین مخلصین کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر اور تبدل کیا، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے یا اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے رکھا۔
پھر سفید چہرے اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے۔ یہاں بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آدمی خود کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالی ہی کی عطا کرتا ہے۔ اس لیے عبادت کرنے سے جنت میں داخل ہونا ضروری نہیں، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا۔ پھر اس میں ففی رحمت اللہ کے بعد ہم فیہا خالدون میں یہ بتا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور یہ نعمت ان سے کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی۔ البتہ اہل اسود یعنی سیاہ چہرے والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری اپنی کمائی سے ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو، کہ کیونکہ در حقیقت جنت اور دوزخ کی نعمتیں اور مصیبتیں ہمارے ہی اعمال کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جو کچھ ہے عین انصاف اور حکمت اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آخری جو آیت نمبر 109 ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں اہم مباحث کے بعد اکثر اس طرح کی آیات آتی ہیں، یہ گویا اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔